أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون صدق اللہ العظیم۔ 7 بجے کے الارم ہے نا ہر روز کا، اپنے ہاں بھی لگا رہے تھے الارم۔ اور دوستو، کوشش یہ ہے کہ ہم کو نئی بات معلوم ہوتی رہے اور اس پر ہمارا عمل ہوتا رہے۔ اسی طرح ایک ایک بات ہم کو معلوم ہوتی رہے، اس پر ہمارا عمل ہوتا رہے، اور اس طریقے سے ہمارا دین کامل ہو جاوے، ہمارا ایمان کامل ہو جاوے، ہماری اصلاح ہو جاوے، ہمارے اندر جو کمی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں وہ دور ہو جائیں، ہم مومن کامل بن جائیں، اس کی کوشش کی جاتی ہے۔ میرے دوستو، آج ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میرے تمام بھائی اس کو بہت ہی توجہ سے سنیں، انشاءاللہ ایک ایک بات آپ کی سمجھ میں آئے گی، اور پھر بھی کوئی شک رہ جاوے، کوئی شبہ رہ جاوے، کوئی سوال رہ جاوے آپ کے دل دماغ میں، تو بیان کے بعد پوچھ لیجئے گا، اس وقت نہیں تو بعد میں تنہائی میں پوچھ لیجئے گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی یہ ہر آدمی کی ضرورت ہے، ہر آدمی کی ضرورت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کی راحت اور چین و سکون کے واسطے بھی ضروری ہے، اور دین کی بھی، دین کے واسطے بھی ضروری ہے، عمل کے واسطے بھی ضروری ہے، اور ایمان کے واسطے بھی ضروری ہے۔ دیکھو، دنیا کے چین سکون کے واسطے بھی ضروری ہے، اور دین کے واسطے بھی ضروری ہے، ایمان کے واسطے بھی ضروری ہے، اور اعمال کے واسطے بھی ضروری ہے۔ بات بہت عام سی ہے، بات وہ ہے جو لوگوں کی زبان پر ہے، لیکن میری رائے یہ ہے، میرا کہنا یہ ہے کہ لوگ اس کو صحیح نہیں سمجھتے، ادھوری بات سمجھتے ہیں، یا لوگوں کے ذہن میں بہت سے اشکال اور شبہات ہیں، اس کی بنا پر اس میں یقین حاصل نہیں، یقین کا درجہ حاصل نہیں۔ میرے دوستو، اس وقت کی بات کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، کیا بات کہنے جا رہا ہوں میں؟ یہ بات کہنے جا رہا ہوں میں کہ یوں تو ہر زمانے میں ہی، لیکن آج کل ملکی حالات کی بنا پر، بلکہ دنیا کے حالات کی بنا پر، اور خاص طور سے ہمارا دیندار طبقہ، دین پر چلنے کی فکر رکھنے والا طبقہ، حلال حرام جائز ناجائز کا دھیان رکھنے والا طبقہ،
وہ کافی پریشان ہے. کہاں کی طرف سے پریشان ہے؟ روزگار کی طرف سے. کہاں کی طرف سے پریشان ہے؟ مال اور مال کی طرف سے، کاروبار کی طرف سے، روزی روزگار کی طرف سے بہت پریشان ہے. وہ بھی پریشان ہے جن کے کاروبار چل رہے ہیں، اور وہ بھی پریشان ہے جن کا کوئی کاروبار نہیں ہے. وہ بھی پریشان ہے جو بظاہر غریب اور تنگ دست نظر آتے ہیں، کہلاتے ہیں. اور وہ بھی پریشان ہے، بے چین ہے، جن کے ہاتھوں میں دولت ہے، کاروبار ان کے خوب اچھے چل رہے ہیں، وہ بھی پریشان ہے. میرے دوستو، آپ حضرات بار بار سنتے ہیں کہ دین پر چلنے میں کامیابی ہے، اللہ کی ماننے میں کامیابی ہے، اور دین پر چلنے میں چین اور سکون ہے. سب باتیں صحیح ہیں، سب باتیں سچی ہیں، لیکن دین کا مفہوم ہم نے سمجھ لیا ہے کہ آدمی نماز پڑھ لے، تسبیح پڑھ لے، اشراق اور چاشت کی نماز پڑھ لے تو وہ دیندار ہو گیا. اور جب یہ کام وہ کرنے لگے گا تو اس کی تمام مشکلیں حل ہو جائیں گی، تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی، بالکل چین اور سکون کی اس کی زندگی مل جائے گی. ان باتوں سے یہ سمجھ بیٹھے ہیں ہم. میرے دوستو دیکھو، دین کی بہت ساری باتیں ہیں اور ان باتوں کا الگ الگ فائدہ ہے، دنیا کا بھی فائدہ الگ اور آخرت کا بھی فائدہ. جس بات پر عمل کریں گے اس بات کا فائدہ اٹھائیں گے، اور جس بات کو چھوڑ دیں گے، لاپرواہی برتیں گے، اس کا نقصان اٹھائیں گے، اس کے فائدے سے محروم رہیں گے. بالکل جانی مانی بات ہے، بالکل تسلیم کی ہوئی بات ہے. تو میرے دوستو، روزی روزگار، کاروبار، روپیہ پیسہ، اس کے بارے میں سمجھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا. اس کے بارے میں سمجھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. اس کے بارے میں سمجھو ہمیں کیا کرنے کا حکم دیا گیا. جب ہم روزی روزگار کی طرف سے پریشان ہیں، کاروبار کی طرف سے پریشان ہیں، مال و دولت کی طرف سے پریشان ہیں، اگر ہم مال و دولت کے متعلق، روزی روزگار کے متعلق اللہ کی بات کو صحیح سمجھ لیں اور صحیح سمجھ کر اس پر عمل کر لیں تو کم از کم اتنا تو ضرور ہوگا کہ روزی روزگار کی طرف سے، کاروبار کی طرف سے ہم جو پریشان ہیں وہ ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. پھر اس بات کو بار بار سمجھو، اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ کی بات صحیح ہے اور سچ ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتی. اس پر عمل کرنے، اس پر چلنے، اس کو ماننے میں راحت ہے، اور اس کو چھوڑنے میں، اس کی خلاف ورزی کرنے میں، اس کو زبان سے جھٹلانے میں یا عمل سے جھٹلانے میں پریشانی ہے. بات صحیح ہے، اتنے آسان لفظوں میں ہے، اتنی آسان تعبیر میں ہے کہ آپ نے یہ سب باتیں سمجھ لی ہوں گی، آپ ان سب باتوں کا اقرار اور اعتراف کرتے ہوں گے. میرے دوستو، اس کے ساتھ اور سنو، اسی بات کو میں اور
تھوڑی سی واضح کرنا چاہتا ہوں اور دلوں کے اندر اتارنا چاہتا ہوں. اس زمین و آسمان میں حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی. ہوائیں چلتی ہیں تو اس کے حکم سے، اور رکتی ہیں تو اس کے حکم سے، اور اپنی سمت بدلتی ہیں تو اس کے حکم سے. بارشیں برستی ہیں تو اس کے حکم سے، زیادہ برستی ہیں تو اس کے حکم سے، کم برستی ہے تو اس کے حکم سے، اور نہیں برستی تو اس کے حکم سے. اس زمین و آسمان میں حکومت اللہ کی ہے. اللہ ہی کا حکم جاری ہوگا، اللہ ہی کا حکم نافذ ہوگا، اور کوئی کچھ بھی کر لے اللہ ہی کا حکم جاری ہوگا، اللہ ہی کا حکم نافذ ہوگا. اور اللہ کے حکم کو مان لینے میں، اللہ کے قانون کو مان لینے میں، اللہ کے دستور کو مان لینے میں امن، چین اور سکون ہے اور کامیابی ہے. اور اس کی خلاف ورزی کرنے میں نقصان ہی نقصان ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے، فی الحال کی بھی اور انجام کی بھی اور آئندہ کی بھی. اس لیے روزی روزگار کے متعلق صرف آج میں بات کر رہا ہوں. اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ جان لیں، یہ مان لیں، اور اپنے دل میں جگہ نہیں بلکہ اپنے دل میں اس کو جڑ پکڑ جاوے آپ کے دل میں یہ بات، اور اتنی یاد ہو جاوے آپ کے، اتنی پکی یاد ہو جاوے آپ کے کہ یہ بات آپ کے دھیان میں رہے، آپ کو یاد رہے. ایسا نہیں کہ آپ اس کو بھول جاویں، آپ کے دل و دماغ سے یہ اتر جاوے. یاد رہے، خاص طور سے اس وقت تک جب تک آپ اس طرف سے پریشان ہیں، جب تک اس طرف سے بے چین ہیں، جب تک آپ اس بیماری میں مبتلا ہیں، اس وقت تک اس کی دوا کی ضرورت ہے. پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے، اپنے اختیار سے ہر آدمی کا رزق متعین کر دیا ہے. ہر آدمی کا رزق مقدر کر دیا ہے، ہر آدمی کا رزق متعین کر دیا ہے، اور وہ رزق اس کو بہرحال ملے گا، وہ رزق اس کو بہرحال پہنچے گا. یہ یقین کر لو، اس میں شک نہ کرو. کبھی دماغ میں، کبھی دل میں اس کے خلاف وسوسہ نہ آوے، کبھی اس میں شک و شبہ پیدا نہ ہو. نہ خود اپنی سوچ سے، نہ کسی دوسرے کے کہنے سے، نہ کسی دوسرے کے شک و شبہ ڈالنے سے اس میں کبھی شک و شبہ پیدا نہ ہو. اس لیے کہ اس سلسلے میں اللہ رب العزت کی تعلیم اتنی صاف ہے، اتنی صاف ہے کہ جس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ جو آیت شریفہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں یہی فرمایا گیا ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے انسانوں کے درمیان ان کی روزی تقسیم کی ہے. بالکل صاف صاف الفاظ موجود ہیں، صاف صاف الفاظ موجود ہے کہ ہم نے انسانوں کے درمیان میں ان کی روزی تقسیم کی ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضکم بعضا سخریا. یہاں اللہ نے یہ بھی بیان فرما دیا، اور میں بالکل اتنے صاف الفاظ میں کہوں جو آیت شریفہ کا ترجمہ تو نہیں لیکن مطلب بالکل پورا ہے
کہ اللہ نے کسی کی روزی کم کر دی ہے اور کسی کی روزی زیادہ کر دی ہے، کسی کے حصے میں زیادہ روزی لگا دی ہے اور کسی کے حصے میں کم روزی لگا دی ہے۔ لہذا سب کو دنیا میں برابر روزی نہیں ملتی، سب کو دنیا میں برابر مال و دولت نہیں ملتا، بلکہ کسی کو کم ملتا ہے، کسی کو زیادہ ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی مصلحت بھی بیان کی ہے، ضرورت سمجھی میں نے، تقاضا ہوا تو میں اس کو بھی بیان کروں گا، لیکن مجھے اس وقت اتنا ہی بیان کرنا ہے کہ ہم یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے ہماری روزی تقسیم کر دی ہے، ہمارے حصے کی روزی ہمارے لیے متعین کر دی ہے، اور کسی کے لیے زیادہ متعین کی ہے، کسی کے لیے کم متعین کی ہے۔ جس کے لیے زیادہ متعین کی اس کو زیادہ ملے گی، اور جس کے لیے کم متعین کی اس کو کم ملے گی۔ اور اگر کوئی شخص چاہے کہ وہ اپنے ہنر سے، اپنی کوشش سے اور اپنی محنت سے اس سے زیادہ اس سے زیادہ حاصل کر لے تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتا تو پھر تقسیم کرنے کا کوئی مطلب ہی نہ ہوتا، پھر تو تقسیم کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ چلیے اگلی باتیں پھر ہوں گی، پہلے اسی بات کو سمجھو۔ جب ہمارا اس پر یقین ہوگا اور جب ہمیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا تو کم از کم اتنا تو ضرور ہوگا اور لازمی طور پر ہوگا کہ ہم دل سے پریشان نہیں ہوں گے، ہم بے چین نہیں ہوں گے۔ وہ پریشانی اور وہ بے چینی جو ہم کو ہر گھڑی دکھ میں رکھتی ہے، ہر گھڑی ہمارے دل و دماغ پر مسلط رہتی ہے، ہماری نیند غائب ہے، ہماری صحت میں خلل پڑ رہا ہے، ہمارے دماغ میں خلل پڑ رہا ہے، ہمیں اللہ کی ذات پر شک و شبہ ہونے لگتا ہے، وہ نہیں ہوگا۔ وہ نہیں ہوگا کیونکہ اللہ نے اس عالم کی مصلحتوں کے مطابق، اس انسان کی مصلحت کے مطابق روزی تقسیم کر دی ہے۔ اس آیت شریفہ میں تو یہ بات بیان کی گئی ہے، جی ہاں، دوسری آیتوں میں بیان کی گئی ہے۔ ایک مشہور حدیث پاک ہے جو بار بار آپ نے سنی بھی ہوگی کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے اسی وقت 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ لکھی ہوئی تو پہلے بھی ہے، وہ کئی جگہ لکھی جاتی ہیں، وہ لکھ دی جاتی ہیں۔ کیا لکھ دیا جاتا ہے؟ اس شخص کی، اس بچے کی عمر کتنی ہوگی، اس بچے کو رزق کتنا ملے گا، کہاں اس کی موت آئے گی، اور نتیجتاً انجام کا یہ خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب ہوگا، جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا، وہ سب لکھ دیا جاتا ہے۔ اس قسم کی باتوں کو سمجھنے میں لوگوں کو دشواری پیش آتی ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ میں انشاءاللہ صاف صاف بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور امید تو یہی ہے کہ بالکل بغیر شک و شبہ کے، بغیر گرد و غبار کے بات آپ کی سمجھ میں آ جاوے گی، لیکن پھر بھی آپ کو پوچھنے کی گنجائش ہے۔ پوچھنے کے لیے میں نے آپ سے کہہ دیا، دریافت کر لیجئے گا بعد میں۔ اس حدیث پاک سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان کی روزی متعین ہے، انسان کی روزی متعین ہے، اس حدیث پاک سے بھی یہ بات معلوم۔
حدیث پاک میں آتا ہے الرزق مقسوم، رزق تقسیم کر دیا گیا ہے اور اللہ کی تقسیم کے مطابق ملتا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد کچھ لوگوں کے دل میں، اور جو بے دین لوگ ہیں، منہ پھٹ لوگ ہیں، ان کی زبان پہ بھی آ جاتا ہے کہ بھئی جب روزی تقسیم ہو گئی ہے تو پھر ہمیں محنت کرنے کی اور بھاگ دوڑ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب روزی تقسیم ہو گئی ہے تو وہ تو ہمیں ملے گی، لیکن ہم اس طرح پر دیکھتے ہیں کہ جو لوگ محنت زیادہ کرتے ہیں وہ زیادہ پاتے ہیں، اور جو لوگ محنت نہیں کرتے وہ نکمے کہلاتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ملتا۔ یہ میرے دوستو دیکھو، جہاں بندے کی روزی متعین کی گئی ہے کہ اس کو اتنی روزی ملے گی، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی متعین کر دیا ہے کہ اس کو روزی کیسے ملے گی۔ اسباب کے ساتھ ملے گی، بغیر اسباب کے ملے گی، کمانے سے، محنت کرنے سے ملے گی، بغیر کمائے ملے گی، بغیر محنت کے ملے گی۔ اور جس طرح اللہ رب العزت نے متعین کر دیا ہے اسی طرح اس کو وہ روزی ملے گی۔ اور اللہ رب العزت نے جس کے بارے میں یہ طے کیا کہ اس کو بغیر کمائے ملے گی، اس کو بغیر کمائے پہنچتی رہے گی، ملتی رہے گی۔ اور جس کے متعلق یہ حکم دیا، جس کے متعلق یہ طے کر دیا کہ اس کو محنت کرنی پڑے گی، کمانا پڑے گا، اس کو کمانے سے ملے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی یہی سوال کیا تھا کہ جب تقدیر ہے، تقسیم ہے، اللہ نے مقدر کر دیا ہے، اللہ نے تقسیم کر دی ہے، تو پھر ہم اسباب کیوں اختیار کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دیا تھا کہ اسباب بھی تقدیر کا حصہ ہیں، اور تقدیر کا حصہ ہونے کا وہی مطلب ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اللہ نے یہ متعین کر دیا ہے کہ اس کو یہ روزی اسباب اختیار کرنے سے، محنت کرنے سے، کمانے سے ملے گی، یا اس کو یہ بغیر اسباب اختیار کے، بغیر کمائے ملے گی۔ وہی تقدیر کا حصہ ہے۔ اس واسطے تقدیر پر بھروسہ کر کے ہمیں بیٹھنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ تقدیر پر ایمان لانے کے ساتھ اللہ کے دوسرے احکام کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کمانے اور اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے۔ ہمیں کمانے کا اور اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا رزق تلاش کرو، اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس سے زیادہ صاف بات ایک حدیث پاک میں کہی گئی ہے۔ اس حدیث پاک کا حاصل یہ ہے کہ تو اپنے نفع کی چیز پوری طلب اور محنت سے حاصل کر۔ تو اپنے نفع کی چیز پوری طلب اور محنت سے حاصل کر، ولا تعجز، اور عاجز ہو کر مت بیٹھ، عاجز ہو کر مت بیٹھ، اپنی طلب میں، اپنی محنت میں کمزوری مت دکھا۔ یہ حکم موجود ہے، اس کا حکم موجود ہے، قرآن پاک میں موجود ہے، حدیث پاک میں تفصیل سے آپ کو بتا دیا۔ قرآن پاک میں تو موجود ہے ہی، حدیث پاک میں آپ کو بتا دیا۔ جب ہمیں کمانے کا حکم ہے اور جب ہمیں طلب کرنے کا حکم ہے تو پھر تقدیر پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟
تو میرے دوستو اس کا جواب اور اس کی بات میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کمانے سے ملے گا، محنت سے ملے گا، یہ بغیر کمائے ملے گا. اور اس پر ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ اس کا ایمان لانے کا فائدہ یہ ہے جو اس حدیث کے اگلے حصے میں بتایا گیا ہے کہ محنت کرنے کے بعد، اسباب اختیار کرنے کے بعد، اپنی سی پوری محنت کرنے کے بعد اگر تو اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو تو پھر تو یہ مت کہہ کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا اور ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، میں نے ایسا نہیں کیا اس لیے میں محروم رہا. یہ ایسی بات مت سوچ، بلکہ یہاں یوں فرمایا گیا ہے کہ تو پھر اگر مگر مت لگا کہ اگر مگر یہ شیطان کی طرف سے ایک وسوسوں کا اور شکوک و شبہات کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور انہی خیالات سے آدمی پھر پریشان ہوتا ہے، اور انہی خیالات کی بنا پر وہ بے چین رہتا ہے، اور انہی خیالات کی بنا پر پھر وہ حرام کی طرف دوڑتا ہے، اور انہی حرام اسی خیال کی بنا پر پھر وہ اپنا آرام و چین اور سکون وہ داؤ پر لگا دیتا ہے. اور اگر وہ جو اللہ کا حکم تھا اس کو پورا کرنے کے بعد، اپنی محنت کرنے کے بعد، اپنا اسباب اختیار کرنے کے بعد پھر وہ دل میں سوچے کہ جو مقدر تھا وہ ہو گیا، اس کے بعد وہ بے چین نہیں ہوتا، اس کے بعد وہ پریشان نہیں ہوتا، اس کے بعد وہ حرام کی طرف نہیں دوڑتا، اس کے بعد وہ اپنے دن رات کے چین سکون کو برباد نہیں کرتا. اس کا بھی حکم ہے کہ ہم اپنی قسمت پر، تقدیر پر ایمان لائیں، اور اس کا بھی حکم ہے کہ ہم اپنی اسی محنت اور کوشش پوری کریں. دیکھو اول تو ان باتوں سے سمجھ میں آ گئی، لیکن میں آپ کو کئی ساری مثالیں بھی دوں گا، ایک نہیں کئی ساری مثالیں بھی دوں گا. ایک واقعہ شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ میں جنگل میں تھا، سیاح آدمی تو تھے ہی وہ، تو میں نے ایک لومڑی دیکھی جس کے چاروں ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے، نہ اگلے ہاتھ نہ اگلے پاؤں ہیں اس کے اور نہ پچھلے پاؤں ہیں، اور وہ ہے. اس کو دیکھنے کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ یہ اپنی روزی کیسے تلاش کرے گی، اس کو روزی کیسے ملے گی. میرے دل میں یہ خیال آیا، لیکن میں تھکا ہوا تھا. میں وہیں کچھ فاصلے پر ایک درخت کے سائے میں لیٹ گیا. کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک چیتا شکار کر کے لایا اور بالکل اس کے قریب آ کر اس نے اپنا شکار کھایا، اور کھانے کے بعد کچھ بچا اس کو چھوڑ کر چلا گیا. وہ لومڑی سرکی اور اس نے وہ بچا ہوا شکار کھایا، اس نے پیٹ بھرا. تو اس واقعے سے بھی یہ بات معلوم ہوئی، حدیث پاک اور واقعات تو بہت ہیں کہ یہ لکھا کہ بغیر کمائے ملے گی، بغیر اسباب کے ملے گی روزی، تو بغیر اسباب کو اس تک پہنچ جاتی ہے. اور اللہ نے جو فرمایا ہے کہ روزی میرے ذمے ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا وعدہ وہ پورا کرتا ہے اور بغیر اسباب کے اس کے پاس پہنچاتا ہے. شیخ سعدی کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ اللہ رب العزت تو واقعی رزاق ہے اور وہ واقعی روزی پہنچانے والا ہے، اور ہمیں کوئی بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو مجھے نیند آئی، اور خواہ میں کوئی شخص کہتا ہے
کہ اے سعدی ہم نے تجھے اپاہج لومڑی نہیں بنایا، ہم نے تجھ کو طاقتور چیتا بنایا ہے کہ تو خود بھی اپنی روزی تلاش کرے، اور جو اپنی روزی تلاش نہیں کر سکتے، روزی تک نہیں پہنچ سکتے، تیرے واسطے سے ان کو بھی روزی پہنچے۔ دوستو، وہ بات جو بار بار میں عرض کر رہا ہوں، تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ کس کو بغیر اسباب کے پہنچے گی، کس کو بغیر کمائے پہنچے گی، اور یہ بھی لکھا ہے کہ کس کو کمانے سے اور اسباب اختیار کرنے سے ملے گی۔ روزی کی بھی ایک لمٹ اللہ نے متعین کر دی ہے، اور اسباب کی بھی ایک لمٹ متعین کر دی ہے۔ اس سے زیادہ چاہو گے تو پریشان رہو گے، اور اسباب کی ایک لمٹ ہے، تم اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، اور تم یہ چاہو گے کہ ہر حال میں اس کو حاصل ہی کر لوں، تو بھی پریشان رہو گے۔ اگر تم ہر وقت یہ سوچتے رہو گے کہ میں کیوں ناکام ہو گیا، مجھے کیوں نہیں ملا، آخر اللہ کے وعدے کہاں گئے، وغیرہ وغیرہ، تو بھی پریشان رہو گے۔ اپنی سی محنت کرنے کے بعد پھر تقدیر پر ایمان لاؤ، اور یہ کہو کہ بس مقدر یہی تھا۔ اور یہ بات اس حدیث پاک میں جو میں نے آپ کو سنائی تھی ابھی صاف صاف بتا دی گئی ہے۔ میں دوبارہ اس حدیث پاک کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور دھیان سے سنیں ان باتوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تو اپنے نفع کی چیز محنت سے اور کوشش سے حاصل کر، اور تو اس میں کمزوری مت دکھا، ولا تعجز، عاجز مت ہو، تو اس میں کمزوری مت دکھا۔ اپنے الفاظ میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنی بھرپور کوشش کر، اپنی بھرپور طاقت استعمال کر، اپنا بھرپور علم حاصل کر، اپنا بھرپور علم استعمال کر، ولا تعجز، عاجز مت ہو۔ فَإِنْ أَصَابَكَ مَكْرُوهٌ، اگر تجھ کو کوئی تکلیف پہنچے، تیرا مقصد حاصل نہ ہو، تو یوں مت کہہ کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، اگر میں ایسا کرتا تو میں ایسا ہو جاتا، تو یہ مت کہہ، چونکہ یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے، وسوسوں کا دروازہ کھول دیتا ہے، ایمان میں شک و شبہ کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ دیکھو، ایسے موقع پر وہ بات کہنی چاہیے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کہی، اور اللہ رب العزت نے اس کی تعلیم دی۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ دی ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اس میں ایمان کی بھی حفاظت ہے، اور اس میں ہماری بے چینی اور پریشانی کا بھی علاج ہے، ہماری بے چینی اور پریشانی کا بھی علاج ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ہم پر احسان کیا، سارے انسانوں پر احسان کیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ تعلیم دے دی اور یہ نظام اپنے ہاتھ میں رکھ لیا۔ جی دیکھو، اللہ رب العزت تقدیر کا یہی فائدہ بیان کرتے ہیں۔ چلو اس کو میں بعد میں بیان کروں گا، اس سے پہلے ایک واقعہ اور بتاتا ہوں میں آپ کو، بالکل اسی طرح کا واقعہ ہے جس طرح کا اس شیخ سعدی کا یہ واقعہ تھا۔ مجھے نام تو یاد نہیں رہا، البتہ اتنا یاد ہے مجھے کہ ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ تھے، سلسلہ چشتیہ کے ایک بزرگ تھے، ان کے ایک مرید جو بہت بڑے تاجر تھے، ان سے مل کر اپنے تجارتی قافلہ لے کر روانہ ہوئے، مل کر دعا کی درخواست کر کے اپنا تجارتی قافلہ لے کر روانہ ہوئے۔ تجارتی قافلے کا مطلب شاید آج نہ سمجھتے ہوں آپ، ہاں پہلے لوگ اونٹ رکھتے تھے بہت سارے، اور مثلاً سہارنپور سے وہ سامان خریدتے اور اس کو بیچتے، مثلاً دہرادون جا کر یا مثلاً سری نگر جا کر،
اور پھر وہاں سے سامان خریدتے، اپنے اونٹوں پر لادتے اور اس کو لا کے سہارنپور میں بیچتے. یہ تجارتی قافلہ اور تجارت کرنے کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا. تو اپنا تجارتی قافلہ لے کر وہ چلے. چلتے چلتے انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، ایک جگہ جا کر ٹھہرے. دن بھر چلنے کے بعد ان کو آرام کرنا تھا، آرام کیا، وہاں ٹھہرے. اور کسی وجہ سے اسی پڑاؤ میں اسی جگہ پر کئی دن ٹھہرے. جہاں ان کا قیام تھا، جہاں ان کا خیمہ لگا ہوا تھا، اس کے بالکل سامنے ایک درخت تھا، کھجور کا سوکھا ہوا درخت. تو انہوں نے دیکھا کہ صبح شام ایک پرندہ کئی بار وہاں آتا ہے اور اپنے منہ میں، اپنی چونچ میں کچھ لے کر آتا ہے اور وہاں ڈال کر چلا جاتا ہے. جب انہوں نے کئی وقت یہ منظر دیکھا تو اس تنے پر چڑھے اور اوپر جا کر دیکھا کہ اس میں ہے کیا. تو وہاں دیکھا کہ ایک اندھا سانپ ہے. وہ سارا معاملہ سمجھ گئے کہ اللہ رب العزت نے اس پرندے کو متعین کیا ہے کہ وہ صبح شام اس کی روزی اس تک پہنچاوے. ان کے دل میں بھی یہی خیال آیا کہ جب اللہ رب العزت رزاق ہے اور شاکن فی الرزق شاکن فی التوحید، رزق میں شک کرنے والا وہ توحید میں شک کرنے والا ہے. علماء اس کا مطلب سمجھ ہی گئے ہوں گے اور اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے. تو انہوں نے اپنا تمام قافلے کا سامان خیرات کر دیا. سب اونٹ، سب سامان جو بھی تھا سب خیرات کر دیا. جو غلام تھے آزاد کر دیے. اور بس یوں کہہ لو ہماری زبان میں کہ اپنی چادر لے کر اپنے گاؤں میں اپنے گھر پہنچ گئے. جب شیخ نے ان کو دیکھا جس سے وہ ملاقات کرتے تھے، ملاقات کر کے گئے تھے، جب انہوں نے دیکھا تو ان سے کہا کہ بھائی تم بڑی جلدی سفر سے واپس آ گئے ہو، کیا معاملہ پیش آیا؟ تو انہوں نے پورا واقعہ سنایا، پورا واقعہ سنایا. تو انہوں نے بھی یہ واقعہ سن کر، شیخ نے بھی یہ واقعہ سن کر فرمایا افسوس تم نے مضبوط پروں والا پرندہ ہونا پسند نہیں کیا جو دوسروں کی روزی کا سبب بنے، دوسرے تک روزی پہنچانے کا سبب بنے. افسوس تم نے ایک اندھا سانپ ہونا پسند کیا. جی میرے دوستو، اس واقعے سے بھی وہ دونوں بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوں گی. کیا اللہ نے رزق لکھا ہے وہ پہنچ کر رہے گا، اور جس کی قسمت میں لکھا کہ بغیر کمائے، بغیر اسباب اختیار کیے پہنچے گا، اس کو بغیر اسباب اختیار کیے، بغیر کمائے پہنچے گا. اور جس کو لکھا کہ کمانے سے پہنچے گا اس کو، تو وہ کماوے گا. اور جس کو اللہ رب العزت نے روزی کم کر دی، جس کی روزی کم کر دی، اللہ نے اس کا دل و دماغ بھی ایسا ہی کر دیا، اس کی صلاحیت بھی ایسی بنا دی، اس کی سوچ بھی ایسی بنا دی. اور جس کو اللہ رب العزت نے روزی زیادہ کر دی اور یہ بھی طے کر دیا کہ کمانے سے اس کو ملے گا، اللہ نے اس کی عقل بھی ایسی تیز کر دی، اس کے حوصلے بھی اتنے بلند کر دیے، اور اللہ نے اس کی جسم میں طاقت بھی اتنی دے دی. تو اس بات کو خوب سمجھ لو، خوب سمجھ لو. یہ حدیث پاک میں آیا ہے، آپ سنتے بھی ہیں بار بار، الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب وتوكلوا عليه.
اس میں وہ سب کچھ جمع کر دیا گیا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس حدیث پاک میں وہ سب کچھ جمع کر دیا گیا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. کیا بتا رہا ہوں؟ اس بات پر یقین کرو کہ اللہ نے ہماری روزی متعین کر دی ہے، اور جو اللہ نے روزی ہماری متعین کر دی وہ ہم کو مل کر رہے گی. اللہ، کیا ترجمہ اس کا؟ کان کھول کے سن لو، توجہ سے سن لو کہ اس وقت تک کسی جاندار کی موت نہیں آئے گی جب تک اللہ کا لکھا ہوا رزق سب کا سب اس کو نہ مل جاوے. یہ میں نے اپنے الفاظ میں اس کا اتنا آسان ترجمہ کیا ہے جو ہر آدمی سمجھے گا. الا وان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقا. پھر کہہ رہا ہوں، میں کوئی واضح نہیں کر رہا ہوں، ایک بات سمجھا رہا ہوں آپ کو. اس پر یقین رکھو کہ میرے مقدر کا مجھ کو ملے گا اور ہر حال میں ملے گا. آگے کیا فرمایا؟ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو. روزی تلاش کرنے میں، روزی حاصل کرنے میں اللہ کی نافرمانی نہ کرو. ناجائز اسباب اختیار نہ کرو، ناجائز اور حرام طریقے پر روزی حاصل کرنے کی فکر میں نہ رہو. فاتقوا اللہ، جائز طریقے سے حاصل کرو، جائز اسباب اختیار کرو. وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اور روزی کی تلاش میں تم درمیانی راہ چلو، درمیانی راہ چلو. درمیانی راہ چلنے کا مطلب، درمیانی راستہ اختیار کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے آپ کو کھپا دو. پہلے تو اپنے دل دماغ میں گھل رہے ہیں، پنگھل رہے ہیں. ہاں، یہ مجھے یہ دکان نہیں ملی، میرا یہ مکان نہیں بنا، میرا فلاں کام نہیں ہوا، میرا فلاں کام نہیں ہوا. ہر وقت کا طبیعت پر ایک غم سوار کر رکھا، ہر وقت کا ایک دکھ، اپنے ایک جنم روگ اپنے لگا لیا. اللہ پر ایمان رکھنے والا، تقدیر پر ایمان رکھنے والا یہ نہیں کرتا، یہ نہیں ہوتا اس کو کہ وہ ایک جنم روگ اپنے آپ کو لگا لے، ہر وقت گھلتا رہے، ہر وقت پنگھلتا رہے، ہر وقت اڑتا رہے. یہ نہیں ہوتا اس کو، کرتا ہی نہیں وہ. جی، اور کیا کرنا؟ وہ یہ نہیں کرتا کہ حرام اسباب اختیار کرنے لگے، حرام کے ذریعے سے اپنا رزق حاصل کرنے لگے. وہ ایسا نہیں کرتا. وہ ایسا نہیں کرتا کہ دین کی کوئی پرواہ نہیں اس کو. جی، نہ دین سیکھنے کا اس کے پاس وقت، نہ اللہ کے حکموں کے مطابق عبادت کرنے کا اس کے پاس وقت، بلکہ نہ مہمان کے پاس اٹھنے بیٹھنے کا اس کے پاس وقت، نہ کسی کی عیادت کا اس کے پاس وقت، نہ کسی کی تعزیت کا اس کے پاس وقت. اور بس ہر وقت ایک گھن چکر بنا ہوا ہے. نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں. وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، تم اس رزق کی تلاش کرنے میں درمیان کا راستہ چلو، درمیانی راہ چلو، درمیانی چال چلو. نہ ہر وقت گھلو پنگلو، نہ ہر وقت مارے مارے پھرو، نہ حرام راستے اختیار کرو. دین سیکھنے سے غافل نہ بنو، اور اللہ کی عبادت سے لاپرواہی اختیار مت کرو. وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ کا مطلب یہ ہوا. وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ، اور اللہ پر بھروسہ کرو کہ میرے مقدر کا مجھ کو ملے گا. ان اللہ يحب المتوکلین، اللہ رب العزت بھروسہ کرنے والوں کو، اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں کو، اپنی ذات پر توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. میرے دوستو،
یہ بے چینیاں، ہر وقت کی کڑھن، ہر وقت کی پریشانی تقدیر پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے، اور تقدیر پر ایمان نہیں لاتے اپنی کم علمی کی وجہ سے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب نہیں ہے کہ آدمی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاوے، نہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں تلاش کرنے کا حکم فرما رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث پاک میں تلاش کرنے کا حکم فرما رہے ہیں۔ یہ اور اولیاء اللہ کے اولیاء اس کو پسند نہیں کرتے کہ آدمی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے پڑا رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کسی نوجوان کو، کسی انسان کو، نوجوان کو خاص طور سے اس کی نیکی کی وجہ سے، اس کے علم کی وجہ سے، اس کی سمجھ بوجھ کی وجہ سے پسند کرتے تھے، محبت کرتے تھے، اچھا جانتے تھے اس کو۔ لیکن جب ان کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ دین کا دنیا کا کوئی کام نہیں کرتا تو اس کو اپنی نگاہ سے گرا دیتے تھے، یعنی اس کو ناپسند کرنے لگتے تھے۔ یہ میرے دوستو، اس وقت جو بات میں نے اختیار کی تھی وہ تو کچھ تو حالات کی بنا پر، اور کچھ اپنے آپ کو بھی دیکھا، اپنے آپ بھی، ہر آدمی اسے گزرتا ہے، خود بھی میں اس سے گزر رہا ہوں، اور بہت سارے انسان، بہت سارے لوگ ہر روز کئی لوگ اپنا دکھڑا بیان کرتے ہیں، اپنی بات بتاتے ہیں۔ جی، اس بنا پر میں نے اس مضمون کی ضرورت سمجھی، اور جنہوں نے یاد آؤ، میں نے لکھا تھا، ایک مضمون لکھا تھا امیون سسٹم، آپ کو یاد ہوگا، آپ اپنے اس میں دیکھیے، میں نے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ اس پر ایمان لانا کہ بری بھلی تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، یہ انسان کے حوصلے کو بہت بلند کر دیتی ہے، انسان کے حوصلے کو بہت بلند کر دیتی ہے۔ کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ تقدیر کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، احادیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، اور تقدیر پر ایمان لانا یہ بیکار لوگوں کا کام ہے، ہم ان سے بات نہیں کرتے، نہیں، ہم نہیں ان سے بات کرتے، ہم تو آپ سے بات کریں گے۔ آپ قرآن کو ماننے والے ہیں، حدیث کو ماننے والے ہیں، ہم آپ سے بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم ان اللہ لا يحب کل مختال فخور۔ غلطی تو نہیں ہوئی کہ پڑھنے میں کہیں؟ اچھا چلو خیر۔ اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خود تمہاری ذات میں جو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا کوئی بھی حادثہ دنیا میں رونما ہوتا ہے، ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، زمین میں کوئی بھی حادثہ رونما ہوتا ہے یا کوئی تکلیف تمہاری ذات کو پہنچتی ہے، ہر بات اللہ کے یہاں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، انسانوں کو پیدا کرنے سے بھی پہلے ہی، الا فی کتاب من قبل ان نبرأ، یہ وہ تقدیر ہے، یہ تقدیر ہے۔ اور اس کی تفصیل حدیث پاک میں آتی ہے، زمین و آسمان کو بھی پیدا کرنے سے بہت پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح پیدا فرمائی، تختی پیدا فرمائی، اور قلم کا حکم دیا لکھ۔ اس نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ابد الآباد تک، ہمیشہ ہمیشہ تک جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ دے۔ وہ سب لکھ دیا گیا۔
اگر کوئی کہے کہ یہ تو بڑا بھاری کام ہے تو ناممکن ہے، نہیں، نہ یہ بھاری ہے نہ یہ ناممکن ہے، ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ اللہ رب العزت نے تمہاری تقدیر پہلے ہی لکھ دی ہے، اللہ رب العزت نے تمہاری روزی پہلے ہی لکھ دی ہے، اور یہ وعدہ کیا ہے کہ یہ روزی تمہیں ملے گی۔ جو بیماریاں تمہیں پیش آنے والی ہے اللہ نے وہ لکھ دی ہے، جو مصیبتیں حادثے پیش آنے والے ہیں اللہ نے وہ لکھ دیے ہیں۔ کس لیے؟ کیوں لکھے؟ تقدیر کیوں بنائی؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ۔ جو چیز تم سے چھین لی جاوے، جس چیز سے تم محروم ہو جاؤ، تو اس پر تم رنجیدہ نہ ہو، اس پر تم غمگین نہ ہو، اس پر تم افسوس نہ کرو۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ۔ کیوں؟ ایسے زبردست بادشاہ نے، ایسی زبردست طاقت والے نے یہ فیصلہ کیا تھا اور یہ لکھا تھا، تو ایسا تو ہونا ہی تھا، یہ ہر حال میں ہو کر رہے گا۔ تو اس کو خوشی خوشی تسلیم کر اور یا نہ کر، یہ تو ہونا ہی تھا، ہو کر رہے گا، کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی تھی۔ جب انسان یہ سوچے گا تو فوت ہونے والی چیز پر اور محروم ہونے والی چیز پر اتنا رنج، اتنا افسوس نہیں ہوگا جتنا رنج، اتنا افسوس ان لوگوں کو ہوتا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، تقدیر پر ایمان نہیں لاتے۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور تم اس پر نہ اترانے لگو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دے دیا۔ حسن و جمال دے دیا، تندرستی دے دی، علم دیا، عقل دی، مال و دولت دیا، اولاد دے دی، عہدہ دیا، یہ سب کچھ دیا یا ان میں سے کچھ دیا، تو تم اس پر نہ اتراؤ۔ میں نے اپنی ہوشیاری سے یہ حاصل کیا ہے، میں نے اپنی محنت سے یہ حاصل کیا ہے، یہ تو ہماری خاندانی چیز ہے، یہ تو ہم تو خاندانی طور پر ایسے ہیں۔ تم مت اتراؤ، اس لیے کہ یہ چیز نہ تم کو تمہاری عقل کی وجہ سے ملی، نہ تمہارے علم کی وجہ سے ملی، نہ تمہاری محنت کی وجہ سے ملی، بلکہ اللہ کے مقدر کر دینے سے وجہ۔ جب اللہ نے تم کو بادشاہ بنانا طے کیا تھا، جب اللہ نے تم کو بادشاہ بنانا مقدر کر دیا تھا، تو اللہ نے تم کو سمجھ بھی ایسی دے دی تھی، اللہ نے تجھ کو جسمانی طاقت بھی ایسی دے دی تھی، اللہ نے تیرے اندر بیداری، ہوشیاری بھی ایسی دے دی تھی۔ اب تو اپنی عقل پر اور اپنی دولت پر گھمنڈ نہ کر، گمان نہ کر۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ یہ ہوئی بات۔ میرے دوستو، مجھے امید ہے کہ دونوں بات آپ کی اب اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی، بلکہ تینوں بات آپ کے اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ کیا؟ روزی، رزق، بیماری وغیرہ، عزت، عہدہ، جو بھی کچھ ہے، یہ اللہ رب العزت کا لکھا ہوا، طے کیا ہوا ہے ہر شخص کے بارے میں، اور جو لکھا وہ ہو کر رہے گا۔ رہے اسباب، وہ بھی لکھے ہوئے ہیں، کس کو اسباب کے تحت ملے گا اور کس کو بغیر اسباب کے ملے گا، کس کو کمانے سے ملے گا اور کس کو بغیر کمائے ملے گا، وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فیصلے کے مطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق ہمیں رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں گھلنا پگھلنا نہیں چاہیے ہر وقت جی۔ اور اسی طریقے سے ہمیں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کم اسباب ہو، کم سامان ہو، جب بھی ہمیں نہیں گھبرانا چاہیے۔
اگر میرے مقدر میں ہے تو انہی کم اسباب کے ساتھ بھی مل جائے گا. ہاں، اپنی محنت پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اپنی محنت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی محنت کے ساتھ ساتھ اللہ پر بھروسہ بھی کرنا چاہیے، اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے. یہ سب باتیں، یہ سب فائدے تقدیر پر ایمان لانے سے حاصل ہوتے ہیں. بات پوری ہو گئی اور اس کو میں یہیں چھوڑنا چاہتا ہوں. اور چلو میں ابھی آپ کو کہتا ہوں، اگر کوئی صاحب اس میں پوچھنا چاہے ابھی پوچھ لے تاکہ اس کا شک و شبہ دور ہو جائے. ہاں، اور پھر کہوں کاروبار چلتے چلتے رک جاوے یا نہ چلے، دونوں صورت میں رنجیدہ ہونے کی اور زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قرضے میں ڈوب جاؤ تو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کے پاس ہے وہ اسباب اختیار کرو، جو بھی آپ کر سکتے ہو وہ اختیار کرو. چلو آپ ماشاءاللہ بڑے دھیان سے سن رہے ہیں، میرا جی خوش ہو رہا کہ آپ کی سمجھ میں بھی آ رہی بات، آپ توجہ سے بھی سن رہے ہیں. اور سنو، کچھ لوگ ہماری ان باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں لیکن ہم ان کا مذاق اڑاویں، وہ بے عقل ہے، بے علم ہے. اگر کسی کے پاس کوئی سبب نہیں ہے، نہ اس کے پاس دکان ہے، نہ اس کے پاس تجارت کرنے کے لیے سرمایہ ہے، نہ اس کے پاس جسم کی طاقت، محنت مزدوری کے واسطے جسم کی طاقت ہے، کبھی یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آدمی کچھ نہیں کر پاتا، اور کبھی یہ چیز اس کے پاس نہیں ہوتی. تجربہ کر کے دیکھ لینا، تجربہ کر کے دیکھ لینا. ایک ہی ماں باپ کے پیٹ سے 5 بچے پیدا ہوتے ہیں، 5 کی روزی برابر نہیں ہوتی، 5 کی علم عقل برابر نہیں ہوتی. کیوں؟ وہ تقسیم کرنے والے نے جس کو جتنی دی ہے اتنی ملی ہے. تقسیم کرنے والے نے جتنی جس کو دی اتنی ملی ہے. جی، ہم نے کتاب میں پڑھا تھا. ہاں، وہ ہے یاد آپ کے؟ کم من عاقل عاقل تلقاہ محروما، کم من جاہل جاہل تلقاہ مرزوقا. کہ تو بہت بڑے جاہل کو دیکھے گا، کیا دیکھے گا؟ مال دولت سے گھر بھرے پڑے ہیں، اور تو بہت سے بڑھیا عالم کو دیکھے گا، جوتی ٹرخادہ پھرتا ہے، کچھ نہیں پلے، کنگال ہے. یہ خیر، وہ تو میں ایک بات یاد آئی تھی، آپ کو کہہ دی، آپ کے سامنے کہہ دی. تقدیر پر ایمان، پورا ایمان، بلا شک و شبہ کے ایمان. جی ہاں. خیر، میں ایک بات یاد کر رہا تھا، جب ہمارے پاس کوئی سبب نہ ہو، کوئی اسباب نہ ہو، دعا تو ہم پھر بھی کر سکتے ہیں، دعا تو ہم پھر بھی کر سکتے ہیں. اور دعا کو لوگ فضول سمجھتے ہیں. آئے ہائے، اہل معرفت سنو، اہل معرفت نے کہا ہے، اللہ کو پہچاننے والے، اللہ کی صفات کا علم رکھنے والے اور دین کو سمجھنے والوں نے یوں کہا ہے کہ دعا بھی اسباب میں سے ایک مضبوط سبب ہے. جو تدبیر، جو محنت آپ کر سکتے ہیں، ان تدابیر میں سے ایک تدبیر دعا بھی ہے. میرے دوستو، بس بات ہی چھوڑ دیتا ہوں میں، قریب قریب بات ساری ہی آ گئی. ہاں، اس کے بعد اگلی بات بھی سنو. دیکھو، اللہ رب العزت نے ہماری کتنی رہنمائی فرمائی ہے، ہم ان چیزوں کو سوچ بھی نہیں سکتے، اور کوئی زندگی بھر 100 سال کے تجربے کے بعد بھی وہ باتیں نہیں حاصل کر سکتا.
اللہ نے مومنین کی ایک صفت بیان فرمائی ہے، والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. اسی طرح ہے بھائی. ہاں، مومنین کی صفات میں سے ایک صفت، مومنین کی اچھی عادتوں میں سے ایک عادت یہ ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، وہ ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور وہ ضرورت میں کمی بھی نہیں کرتے. نہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ وہ کنجوسی اور بخل کرتے ہیں، بلکہ اس کی درمیان کی راہ چلتے ہیں. والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. تو ہم اپنے روزی روزگار کے معاملے میں، اسی پر میں آج زیادہ گفتگو کر رہا ہوں، اللہ کی ان باتوں کو یاد رکھیں جو ابھی آپ کو بتائی جا رہی ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ کی اس بات کو یاد رکھیں کہ درمیانی راہ چلو خرچ کرنے میں. ایک دوسری آیت شریفہ ہے، پوری آیت شریفہ پڑھوں گا تو دیر ہو جاوے گی. اذان کس وقت ہے امام صاحب؟ 7:15 بجے وقت ہونے جا رہا ہے. فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور جس کام کی اللہ رب العزت برائی کرنا چاہتے ہیں، بہت زیادہ برائی کرنا چاہتے ہیں، اور جس کام کی، جس عمل کی، جس عادت کی بہت برائی کرنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو شیطان کی طرف نسبت کر دیتے ہیں، اس کی نسبت شیطان کی طرف کر دیتے ہیں. تو فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں جی. نہ تو اپنے ہاتھوں کو پورا کھول لے، اور نہ اپنے ہاتھوں کو تو یہاں گردن سے باندھ کے بیٹھ جا جی. اگر تو اپنے دونوں ہاتھوں کو پورا کھول دے گا اور بے دھڑا خرچ کرنے لگے گا تو ایک دن تو رنجیدہ اور غمگین ہو کر بیٹھنا پڑے گا تجھ کو. یہ تو وہ باتیں یاد رکھنی. اور یہ کیا بات یاد رکھنی؟ فضول خرچی نہیں، تنگ دستی، تنگی بھی نہیں، فضول خرچی بھی نہیں، بلکہ جس کو کہا جاتا کفایت شعاری. کفایت شعاری، درمیان کی راہ چلنا، اپنی چادر کو دیکھ کر پیر پھیلانا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال کمائی وہ فضول خرچی کو برداشت نہیں کر پاتی. فضول خرچی کو برداشت نہیں کر پاتی. تو میرے دوستو، درمیانی راہ چلو. میری جیکٹ ذرا کوئی گھٹیا سی ہے، یہ یوں کہیں گے بھائی مولوی صاحب تو پٹی چری ہے، اس کے تو کچھ نہیں، اس کے پلے تو کچھ نہیں ہے. کوئی بیٹی کا رشتہ بھی نہیں لے گا آنے کا، بیٹے کا بھی نہیں لے گا آنے کا کچھ. مجھے حقیر سمجھیں گے لوگ، ذلیل سمجھیں گے. میری عزت اور میری توقیر نہیں ہوگی، وقار نہیں ہوگا میری عزت نہیں ہوگی لوگوں کے درمیان. میرے بھائی، یہ نفسانی خیال ہے، یہ شیطانی خیال ہے. اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس کے کپڑے گھٹیا تو یہ گھٹیا، ان پر خود شیطان اور جہالت مسلط ہے. ان پر خود شیطانیت اور جہالت اور نفسانیت مسلط. ایسی لوگوں کی باتوں کا بالکل دھیان نہ کرو، بالکل دھیان نہ کرو. چلو خیر، اب وقت ہو گیا ہے، اذان ہوگی، وضو وغیرہ کے بھی ہمیں موقع دینا چاہیے. بس میں آج آپ کو یہیں چھوڑتا ہوں، یہیں یہ بات چھوڑتا ہوں، اور اس میں کی باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ ہوں گی.
اور میں اپنی ساری بات کا حاصل خلاصہ پھر آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. جی، اللہ رب العزت نے ہر ایک آدمی کی روزی رزق متعین کر دیا، کسی کا زیادہ کسی کا کم، اور ان حکمتوں و مصلحتوں کو اللہ جانتا ہے. جس کا جو رزق اللہ نے متعین کر دیا وہ رزق اس کو مل جائے گا اور ملے گا، اس کے پورا ہونے سے پہلے اس کی موت نہیں آئے گی. جس کو بغیر اسباب کے بغیر کمائے ملنا لکھ دیا ہے اس کو بغیر کمائے بغیر اسباب کے ملے گا، اور جس کو اسباب سے کمانے سے ملنا لکھ دیا ہے اس کو اسباب اختیار کرنے سے اور کمانے سے ملے گا. اگلی بات بھی سن لو، اس کو کوئی حلال کر کے لے لے کوئی حرام کر کے لے لے، وہ اس کی مرضی، عمل کا اس کو اختیار دیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تم عاجز ہو کر مت بیٹھو اور طلب کرنے میں کمزوری مت دکھاؤ. تمہاری دعاؤں کے بعد تمہاری محنتوں کے بعد بھی اگر تمہارا مطلب حاصل نہ ہو تو کہو کہ اللہ کو یہی منظور. اس میں اب اگر مگر کی بات نہ لگاؤ، ورنہ نفاق کا دروازہ، شک و شبہ کا دروازہ، بلکہ کفر کا دروازہ کھل جائے گا. یہ تقدیر پر ایمان لانے کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ آدمی گھلے پنگلے نہیں، ہر وقت اسی کے سوچ وچار میں نہ گھلتا رہے. تقدیر پر ایمان کا یہ بھروسہ ہونا چاہیے، تقدیر پر ایمان کا یہ اثر ہونا چاہیے کہ تھوڑے سے اسباب کو بھی لے کے آدمی کھڑا ہو جاوے کہ اللہ اس میں بھی دے سکتا ہے. تقدیر پر ایمان کا یہ اثر ہونا چاہیے کہ بہت سارے اسباب اپنے پاس موجود ہونے کے باوجود بھی دعا سے غافل نہ ہو، اللہ سے مانگنے سے غافل نہ ہو، وہ بھی محروم ہو سکتا ہے. یہ محروم پریشان نہ ہو. ایسے زبردست حاکم قادر بادشاہ کا یہ فیصلہ ہے جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور جس کو خوشی خوشی ماننے کے سوا اور کوئی صورت نہیں، کوئی چارہ نہیں. اور میرے دوستو، دعا خوب کرو، اپنے تمام مقاصد کے لیے دعا خوب کرو. نیک لوگوں سے دعا بھی کراؤ، یہ بھی سنت ہے. خود بھی دعا کرو، اللہ کو راضی کر کے اس کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرو، اور فضول خرچی مت کرو، کفایت شعاری سے خرچ کرو، اور نام نہاد عزت کے پیچھے مت پڑو. میں آپ کو قارون کا قصہ سناتا جو قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے. ہاں، قرآن پاک میں جو بیان کیا گیا ہے، اور حدیثیں بھی میں آپ کو سناتا. جی، جس سے بات کہ کسی کی اس کی پرواہ نہ کرو کہ کوئی ہمیں عزت دیتا ہے، کوئی ہمیں ذلت دیتا ہے، کوئی ہمیں مرتبہ دیتا ہے، کوئی مقام. یہ سب چیزیں ختم اور فنا ہونے والی ہیں، اور ان کے سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا، ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ایسے لوگوں سے کوئی واسطہ مطلب ہی نہ رکھو، اپنے تمام مقاصد کے لیے اللہ سے دعا کرو. مجھے امید ہے کہ بات آپ کے صحیح سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور انشاءاللہ اس پر عمل کر کے چین سکون کی زندگی گزارو گے، چین سکون کی نیند سو گے، اور دین سے غافل نہیں ہوگے. دین کی باتیں سننے سے، حاصل کرنے سے لاپرواہی نہیں برتو گے، حرام کی طلب میں نہیں لگو گے. اور یہی مطلب ہے ان آیات کا، ان احادیث کا. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے میں ہیں۔ اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی طاقت والا ہے۔ تیرے نزدیک مٹی اور کنکر، مٹی اور سونے کا پیدا کرنا برابر ہے، اور تیری قدرت میں کنکر پتھر اور ہیرا موتی کو پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ تو بہت عطا فرمانے والا ہے، بے شمار عطا فرمانے والا ہے، بلا عوض کے عطا فرمانے والا ہے، بغیر مانگے عطا فرمانے والا ہے، اور مانگنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ اے اللہ تو بڑی بڑی غلطیوں کو معاف فرمانے والا ہے، اور بار بار معاف فرمانے والا ہے، مانگنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ اے اللہ ہم تیری ان اچھی صفات کے واسطے سے تجھ سے مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما، ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ایمانی صفات ہمارے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین عطا فرما، اپنی صفات کا یقین عطا فرما، اپنی محبت و معرفت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، اپنے نبی کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ دین کی سمجھ عطا فرما، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، شکر کرنے والا دل عطا فرما، اور طاعت و عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، پکی سچی توبہ نصیب فرما۔ اے آقا، اے مولا، اے مالک، گناہوں سے نفرت پیدا فرما۔ اے اللہ گناہوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ نفس و شیطان کے شر سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ایک لمحے کے لیے ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ شک سے، شبہ سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ برے وساوس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری تمام ضرورتیں پوری فرما، اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، ہر پریشانی کو دور فرما۔ اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے۔ اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے، ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، اس کو تھامنے اور چلانے والے، اس کو توڑ پھوڑ کر پھر نیا بنا دینے والے، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے، ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، ہر مشکل کو آسان فرما دے، ہر پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ خصوصاً حاضرین مجلس کی تمام جائز مرادیں پوری فرما۔ اے اللہ ان سب کی جائز مرادیں پوری فرما۔ اپنی اپنی حاجتیں اپنے دل میں لیے ہوئے ہیں، اے اللہ تجھ سے مانگ رہے ہیں پورے یقین کے ساتھ، پوری امید کے ساتھ۔ اے اللہ ان سب کی جائز مرادیں پوری فرما دے۔ اے اللہ جائز مرادیں پوری فرما دے۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ بغیر حساب کے جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت و غلبہ نصیب فرما، اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو ناکام فرما۔ اے اللہ ان کی جماعتوں کو پارا پارا فرما، ان کے اتحاد کو ٹکڑے ٹکڑے بنا دے۔ اے اللہ ہر وہ خیر تجھ سے مانگتے ہیں جو تیرے نبی نے مانگی ہم کو عطا فرما، ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرما۔ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا ندامہ ولا مفتونین۔ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا ندامہ ولا مفتونین۔
توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندغمة ولا مفتونين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم